اور سے تشریف لائے ہوئے، قصور سے تشریف لائے ہوئے اور دیگر دور دور سے معزز مہمانان گرامی، عظیم ثناخان مصطفیٰ کریم اور علاقے سے جتنے ہمارے کثیر یہاں پہ بزرگ علماء اور نوجوان قیادت یہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، ہم یہاں سارے جتنے دوست بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں اور سارے حضور کے امتی بیٹھے ہیں۔ اس وقت ہماری جنگ اور ہے، ہماری یہ جنگ نہیں ہے جس پہ ہم آپس میں تلخی کا شکار ہو رہے ہیں، یہ ہماری جنگیں نہیں ہیں۔ اس وقت جنگیں اور شروع ہو چکی ہیں۔ میرے دوستو بھائیوں، اب بات صرف مسجد اقصیٰ کی نہیں ہے، بات مدینہ طیبہ تک جا پہنچی ہے۔ عالم کفر یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں تلخی کا شکار ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف طنز و تشنیع پیدا کریں۔ نہیں، ہم نے نہیں لڑنا آپس میں۔ یہ ایک بزرگوں کا سٹیج ہے، یہ محبت والوں کا سٹیج ہے۔ اس وقت پورا اسرائیل، اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، یہ ہمارے بارڈر کے ساتھ ہندوستان ساتھ کھڑا ہے۔ اور شاید آپ نے وہ انگلش میں اس کا بیان نہ سنا ہو، امریکہ کے وزیر خارجہ کا، وہ اسرائیل میں پہنچ کر جب مسلمان علاقوں پہ بمباری کی اجازت دے رہا تھا تو ساتھ اس نے کہا کہ میں امریکہ کا وزیر خارجہ، میں اسرائیل میں امریکن وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا، میں یہودی ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ یعنی یہودی آپس میں ایک ہو چکے ہیں، عیسائی یہودیوں کے ساتھ مل چکے ہیں اور ہندو بھی ہمیں مارنے کے لیے مل چکے ہیں۔ ہندو، عیسائی، یہودی، لبرل، ملحد، وہ سارے ہماری بوٹیاں کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک قوم، ایک ملت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے امریکی بیڑے وہاں امریکہ سے چل کر یہاں آ چکے ہیں، اور ساتھ جارڈن ہے، ساتھ مصر ہے، ساتھ سعودی عربیہ ہے، ساتھ ہمارے اسلامی ملک ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اسلامی ملک اپنے بارڈر زخمیوں کے لیے بھی نہیں کھول رہے کہ وہ غزہ کے بیچارے مظلوم مسلمان وہ ادھر پناہ لے سکیں، دوائی لے سکیں، پانی کی بوتل لے سکیں۔ ہمارا دشمن اتنی طاقت سے ہم پہ حملہ آور ہے اور ہم خواب غفلت میں بالکل بے ہوش ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کچھ عرصے بعد۔ ہمارا دشمن اس قدر، میں نے ابھی ایک ریلی ہم نے وہاں ہارون آباد میں نکالی گئی تو اس کے صرف فوٹو جو ہے، پکچر، وہ فیس بک پہ لگائے ہم نے، اور فیس بک نے اسی وقت وہ پوری کی پوری جو تصاویر تھی فلسطین والی وہ اڑا دی، اور اس نے وہ ہماری جو آئی ڈی تھی وہ بند کر دی۔ یعنی وہ وہاں پہ بیٹھ کر بھی ہمارے موبائل پہ حکومت کر رہے ہیں، وہ اتنی تیاری کے ساتھ آئے گا۔ ہم زیادہ تیاری نہ کریں، کم از کم تھوڑا سا اتحاد کا ثبوت دے دیں، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے، ایک بیٹے کو میں نے دیکھا وہ اپنے دوسرے بھائی کو آخری لمحے اس کی سانس جا رہی تھی، سانس نکل رہی تھی تو وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا تسلی دیتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ پڑھا رہا تھا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، دنیا سے جانا ہے تو کلمہ طیبہ لے کے جانا۔ یہ ہے وہ بنیاد کہ ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ طیبہ پہ ہو، اس پہ ہم نے جڑنا ہے، اکٹھے ہونا ہے۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی نہیں، یہ اہل سنت ہے سارے، اہل سنت کو آپس میں ایک ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اختتام پہ پیچھے بعد میں بات کریں گے۔ جو بنیادی چیز ہے اس وقت اسلام کی، آپ کا گھر جل رہا ہو، آپ کے گھر کو آگ لگی ہو، بھانپڑ لگ چکا ہو اور آگ لگ چکی ہے،
فلسطین کے نام پہ آپ ریلی نکالیں آپ پہ پرچہ ہو جاتا ہے، آپ جہاد کی بات کریں آپ پہ کیس ہو جاتا ہے۔ آپ کہاں گم ہیں، کہاں کی آزادی ہے؟ تو گھر کو آگ لگ چکی ہو اور دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار پہ ہو تو آگ نے تو گھر کو جلا دینا ہے۔ اور یار جو پہلے آگ لگی ہے اس کو تو بجھا لیں، جو پہلے بنیادیں جو جل رہی ہیں ہماری اس پہ تو ہم اکٹھے ہو جائیں۔ تو چند باتیں میں اس حوالے سے گزارشات پیش کرتا ہوں، موضوع کچھ اور تھا، میں کچھ اور چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے ان چھوٹی باتوں کو چھوڑ کر اپنی مرکزیت کو ترجیح دی۔ اوس و خزرج دونوں بھائی بھائی، سرکار نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ پہلے ان کے آپس میں بڑی جنگیں تھیں، سرکار نے ان کو جوڑ دیا۔ جب اسلام نے ان کو جوڑا، بعد میں وہاں پہ آپس میں کچھ یہودی بیٹھے تھے، یہودیوں نے ایک سازش کے تحت دونوں میں جنگ کروا دی۔ اوس والوں کو کہا تمہارا بندہ ایک مار دیا گیا تھا، خزرج والوں نے مارا، ان کو کہا تمہارا انہوں نے مار دیا تھا۔ وہ مسلمان بڑھ گئے، وہ پرانی یادیں آئیں جب جنگ والی، کام گرم ہو گیا۔ جب وہ گرم ہوا تلواریں نیام سے نکل آئیں، آوازیں اونچی ہو گئی، تو کسی نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے عرض کیا حضور ادھر تو کام گرم ہو گیا ہے، اوس و خزرج کے مابین تلواریں نکل آئی ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہو کر پھر بھی آپ دوڑتے ہوئے وہاں گئے، دوڑتے ہوئے حضور نے نالین اتار دیے، دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور سرکار نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے اور تم پھر بھی آپس میں لڑنے لگے ہو، یہ پرانی جاہلیت کی باتیں کرتے ہو نا؟ تم مسلمان ہو، کلمہ طیبہ، اور یہ جنہوں نے تم کو آپس میں لڑایا ہے پیچھے یہ یہودی بیٹھا ہے۔ تو حضور نے پیچھے اس طرف اشارہ کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے عالم کفر سے جنگیں بھی کی ہیں، اس پہ ابھی میں نے ایک ٹی وی پروگرام کیا تھا چند دن قبل، اس کو آپ ضرور سنیے گا یوٹیوب پہ، وہ ARYQ ٹی وی پہ میں نے کیا تھا، رہنمائے عالم کے نام سے موجود ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جہاں ہر باقی معاملات میں ہماری رہنمائی کرنے آئے ہیں، وہاں سرکار نے یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ لڑنا کس سے ہے، اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کر بیٹھنا۔ بھئی وہ بھی نبی پاک کو آخری نبی مانتا ہو، تم بھی آخری نبی مانتے ہو، کہیں اپنی صلاحیتیں غلط جگہ پہ ضائع نہ کر بیٹھنا۔ لڑنا ہے تو میدان اور ہے، آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ کون سے میدان ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات حضور نے وہ میدان بتائے ہیں، وہ مشرکین مکہ، سرکار نے اپنے لشکر کو تیار کیا، حضور نے فرمایا وہاں جانا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، سرکار جب بھی کسی ملک پر، کفار کے ملک پر جب حملہ کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ جنگ کے حوالے سے سنیں اس بات کو، یعنی اسٹریٹجی دیکھیں، حکمت عملی کہ سرکار نے حملہ کرنا ہے کسی قوم پہ، حضور اپنی ازواج مطہرات تک کو بھی نہیں بتاتے تھے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ یہ پہلی بات سمجھیے گا۔ ہاں دوسری بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اگر حملہ کرنا ہوتا اس طرف اگر حملہ کرنا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، حضور اپنا لشکر لے کر اس طرف نہیں جاتے تھے، سرکار اپنا لشکر لے کر اس طرف جاتے تھے۔ کیا حکمت تھی اس میں کہ دشمن کو آخری لمحے تک پتہ ہی نہ چلے، حملہ اس طرف کرنا ہے، لشکر اس طرف جا رہا ہے، تاکہ جو دشمن کے جاسوس ہیں وہ ان کو بتائیں نہیں آپ خطرے میں نہیں ہیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حکمت عملی ہے۔ اب تیسری بات سنیں تاکہ آپ کا ایمان تھوڑا مضبوط ہو، ابھی میں نے کچھ آپ کے ایمان کے بارے میں ایک دو اور باتیں بھی کرنی ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے لشکر کی ترتیب دیتے تھے تو لشکر کی ترتیب دیتے ہوئے حضور کی حکمت عملی یہ تھی کہ حضور اپنے لشکر کو اس طرح کھڑا کرتے تھے کہ سورج سیدھا آنکھوں میں نہ پڑے. یہ شاید نئی بات ہو آپ کے لیے. یعنی سورج مشرق میں چڑھا ہے تو حضور اس طرح لشکر کو نہیں لے کے جاتے تھے. کیوں کہ آنکھوں میں سیدھا سورج پڑے گا, دشمن کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. یہ سبحان اللہ کہنے والی جگہ ہے. حضور اس طرح اپنے لشکر کو ترتیب دیتے تھے کہ سورج کی شعائیں دشمن کے چہرے پہ پڑے, اس کی آنکھوں کے سامنے اسے پتہ بھی نہ ہو کہ مصطفیٰ کریم حضور کے دیوانے کہاں سے پہنچ آئے ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی, چوتھی بات. اب چوتھی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو ترتیب دیتے تھے تو آپ علیہ السلام ہوا کے مخالف رخ پر لشکر کو ترتیب نہیں دیتے تھے. یعنی ہوا ادھر کی چل رہی ہے تو حضور ایسے نہیں لڑتے تھے, ہوا ایسے چل رہی ہے تو حضور اپنا لشکر اس طرف رکھتے تھے تاکہ مٹی اڑ کر اگر آنکھوں میں پڑے تو دشمن کی آنکھوں میں پڑے. پانچویں بات سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب اپنے لشکر کو ترتیب دے کے لے کے جاتے تھے تو آپ علیہ السلام دشمن کے علاقے میں پہنچ کر وہاں کے پانی کے چشموں پہ پہلے قابو کرتے تھے تاکہ پانی کے چشمے اپنے پاس رہیں. چھٹی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنے سے پہلے جنگ فتح کر لیتے تھے. آپ کہیں گے جی یہ کیسی بات آپ نے کر دی, جنگ لڑی نہیں, فتح پہلے. کیسے؟ یہ ہے نفسیاتی انداز, سائیکالوجیکلی جسے ہم کہتے ہیں. آپ ابھی سمجھ جائیں گے میری بات. مکہ فتح کرنے کے لیے حضور نکلے, مکہ مکرمہ جب پہنچے تو شام کے وقت حضور پہنچے. مکہ مکرمہ میں کسی کو حضور نے پتہ نہیں لگنے دیا کہ اتنا بڑا حضور کے عاشقوں کا لشکر یہاں پہنچ چکا ہے. اچھا, جب مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ گئے, اندر مکے کے لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں, تو سرکار نے اپنے غلاموں سے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا الگ بناؤ. ہر بندے کو فرمایا اکٹھی دیگچی میں سالن نہیں بنانا, سارے بندے مل کے ایک دیگ میں سالن نہیں بنائیں گے. ایک دیگ یہاں رکھنی ہے, دوسرا بندہ اپنی دیگ 10 فٹ آگے رکھے, تیسرا بندہ اپنی دیگ 10 فٹ آگے رکھے, چوتھا آگے رکھے. اس طرح تم نے اپنی دیگوں کو پھیلا کر کھانا بنانا ہے. اس میں کیا تھا, راز کیا تھا؟ اب جس وقت اس طرح وہ دیگیں پھیل گئی تو مکہ مکرمہ کے چاروں طرف وہ دیگیں ایسے پھیل گئی, اور جب آگ لگی بھانبڑ ایسے آگ, تو رات کے وقت مکہ مکرمہ کے کافروں نے دیکھا, مشرکوں نے دیکھا یہ اتنی بڑی آگ کہاں سے آ گئی. ایسے دیکھتے گئے مکے کے چاروں طرف اتنی بڑی آگ یہ کہاں سے آ گئی. کہا یہ مصطفیٰ کریم حضور کے غلام پہنچے ہیں, اپنا کھانا بنا رہے ہیں, اپنا لنگر بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا اتنا بڑا کھانا, اتنی دیگیں, اس کا مطلب ہے لاکھوں مجاہدین اسلام پہنچ چکے ہیں, حضور کا اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے. جب انہوں نے وہ آگ کے شعلے دیکھے تو اپنی تلواریں وہاں پھینک دی, اور پھینک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, ہم آپ سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. اب آپ کو میری بات سمجھ میں آئی کہ جنگ لڑی بھی نہیں اور میرے سرکار نے بغیر لڑے جنگ فتح بھی کر دی. اور یہ بھی ایک جنگ لڑنے کا طریقہ ہے کہ لڑائی نہ کی جائے اور پھر بھی فتح حاصل ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی چیزیں موجود ہیں. سرکار نے فتح کی, کامیابی حاصل کی, اور پھر جب فتح کر لیا, میں نے ابھی پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس طرح چاروں طرف یہ دیگیں پکوا کر عالم کفر کے اوپر ہیبت طاری کر دی تو کاش آج ایسا ہوتا
آج پاکستان کی فضائیہ بھی کھڑی ہوتی، آج ترکی کی فضائیہ بھی کھڑی ہوتی، آج سعودیہ کی وہ فضائیہ جو 34 ملک لے کر انہوں نے یمن پہ حملہ کیا تھا، آج وہ 34 ملک اسلامی ان کی فضائیہ بھی کھڑی ہوتی، آج قطر کی فضائیہ بھی کھڑی ہوتی، آج مصر کے طیارے وہ بھی کھڑے ہوتے، اور ان سب کی ٹینکوں اور میزائلوں کا رخ آج پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہوتا، جس طرح آگ کے شعلوں نے مکے کے کفار پہ ہیبت طاری کر دی تھی۔ اگر یہ طیارے نکل کر ایک بار اسرائیل کو بند کر دیتے، رب کعبہ کی قسم اسرائیل کی ماں کی جرأت نہیں تھی مسلمانوں کی طرف اپنے طیارے اور ٹینک کھڑے کرتا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے دلوں سے ہم اپنا خوف نکالیں اور مصطفیٰ کریم حضور کے دین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جوانیاں وقف کر دیں، علماء اپنے فتوے وقف کر دیں، اور اسلامی دنیا کی فوجیں کھڑے ہو کر پورے امریکہ کے ساتھ ٹکرا جائیں، اور ٹکرانا تو دور کی بات ہے، رب کعبہ کی قسم اگر یہ صرف نعرہ حیدری لگا دے عالم کفر اسی پہ بھاگ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت اسلام، غیرت اسلام۔ یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ پیغام ہے میرے دوستو جس پہ آج جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم کفر ہماری بیٹیوں کو ذبح کر رہا ہے، امریکی کتے، اسرائیلی کتے اور برطانیہ کے وہ ذلیل کتے آج مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ کو خبر نہیں، دل کانپ جاتا ہے اور کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ ایک حاملہ بی بی جب وہ راکٹ گرا تو وہ بیچاری پارا پارا ہوئی، اور اس کے شکم کا بچہ وہ بیچارہ تڑپ رہا تھا، اس کو پکڑ کے لیے پھر رہے تھے۔ یہ حال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کو پڑھیے، آج کی اس محفل پاک میں یہ پیغام لے کے جائیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت ہیں، مگر ایک پیغام یاد رکھیے گا، سرکار کا ایک نام ہے النبی الملاحم، جنگوں والا نبی۔ سرکار نے جو بھی بات کی مدتوں پہلے آج اسی طرح چمک کے نظر آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا کے یہودی عیسائی کفر اکٹھا ہو جائے گا، کفر اکٹھا ہے، مسلمان بکھرے ہیں، لیکن ایک بات اور آپ کو بتا دوں، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ ابھی وہ مرزا جیل میں بدبخت کی بات ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے اسرائیل کے ساتھ تو پاکستان کی فضائیہ نہیں لڑ سکتی، جھوٹ بولتا ہے۔ ہماری ملک کی اعلیٰ افواج پوری دنیا کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے، یہ بات اس نے جھوٹ بولی ہے، غلط کہا ہے، اور لڑنے سے پہلے اس نے قوم کے جذبوں کو سرد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم ہتھیاروں سے پہلے کب لڑے ہیں؟ اسلام کا مزاج ہی اور ہے، اسلام کا مزاج نہیں تلواروں کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ، نہ۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیجئے، ہمارے تو 313 تھے، ادھر 1000 تھے۔ غزوہ احد میں دیکھ لیجئے، ہمارے 700 تھے، ادھر 3000 تھے۔ غزوہ احد میں دیکھ لیجئے، غزوہ خندق میں دیکھ لیجئے، ہمارے چند 100 تھے، ادھر 10,000 تھے۔ غزوہ یرموک میں دیکھ لیجئے، آپ جنگ یمامہ میں دیکھ لیجئے، ایک طرف 2 لاکھ کا لشکر ہے، 2 لاکھ کا لشکر، اور ایک طرف چند ہزار کا لشکر ہے۔ تم بدبخت کہتے ہو کہ نہیں جی جنگیں طیاروں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ اور صرف ٹیکنالوجی سے فتح ہوتی ہیں۔ تمہارے منہ پہ یہ ساتھ افغانستان نے تھپڑ نہیں مارا؟ 40 ملک تھے نیٹو کے، 40 کتنے ملک تھے؟ 40 سے زیادہ نیٹو کے ملک تھے، جن کے پاس طیارے بھی تھے، جن کے پاس میزائل بھی تھے، ڈیزی کٹر بم بھی تھے، جنہوں نے کارپٹ بمباری بھی کی، سب کچھ تھا، مگر 20 سال کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پٹھانوں نے لتر مار مار کے ان کو یہاں سے بھگایا۔ ان سے اپنے ٹینک بچانے مشکل ہو گئے، اپنے طیارے بچانے مشکل ہو گئے، اپنے فوجی بچانے مشکل ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو کر کتے کی موت مر کے افغانستان
اللہ نے رسول نے بتا دیا ہم تلواروں کے بل بوتے پہ نہیں لکھتے، ہم میزائلوں کی طاقت سے نہیں لڑتے، مسلمان جب بھی لڑتے ہیں مصطفیٰ کے عشق کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم کبھی بھی عددی برتری کی بنیاد پر نہیں لڑے۔ ایک بھی فتح پوری تاریخ اسلام میں آپ دکھا دیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہو، ہمارا اسلحہ زیادہ ہو، اس بنیاد پہ ہم جیتے ہو؟ نہیں۔ مسلمان جب بھی جیتتا ہے اللہ کے فضل سے جیتتا ہے، اللہ کی ذات پہ، ذات باری تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے، اور دوسرا نبی پاک کے وسیلے سے جیتتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 بندے لے کر، پھر انہوں نے منت کی یار آپ 20 نہیں تھوڑے سے زیادہ کر لیں، 60 بندے لے کر، تاریخ شاہد ہے، صرف 60 بندے لے کر 60 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے، لاکھوں کے لشکر سے ٹکرا گئے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت، اللہ کی ذات پہ توکل، مصطفیٰ کا وسیلہ۔ حالت جنگ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گر جاتی ہے، گھوڑا چھوڑ دیتے ہیں، چھلانگ لگا کے نیچے آتے ہیں، دوڑ کے اپنی ٹوپی کو پکڑتے ہیں، دشمن وار کر رہا ہے، دشمن کے وار بھول جاتے ہیں، اپنی ٹوپی کو بچاتے ہیں، جلدی جلدی ٹوپی پکڑ کے سر پہ رکھتے ہیں، بعد میں اپنے گھوڑے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ بعد میں پوچھا صحابہ کرام نے، حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اے جناب خالد بن ولید آپ تو بڑی عظیم ہستی ہیں، آپ تو بڑی نورانی روحانی ہستی ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تلوار سے یہ کیا کیا کہ ٹوپی کی خاطر آپ نے میدان چھوڑ دیا، ٹوپی کی خاطر؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ ٹوپی کوئی عام ٹوپی نہیں۔ کہا اس ٹوپی میں کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ٹوپی ہے، اعتمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے عمرہ کیا، سرکار نے عمرہ کیا، اور جو سرکار کے بال تھے منہ مبارک حضور نے وہ بانٹ دیے۔ مجھ میں طاقت ذرا زیادہ تھی، جب سرکار نے بانٹے میں نے آگے ہو کر یہ جو پیشانی کے بال تھے نا ماتھے کے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بال، یہ میں نے لے لیے۔ فَجْعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَنْسُوَةِ، اس ٹوپی میں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بال سی کے رکھے ہیں۔ فَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَعِيَ إِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرَ، خدا کی قسم ایک بھی جنگ ایسی نہیں لڑی جس جنگ میں یہ ٹوپی میرے سر پہ ہو اور رب مجھے شکست دے دے۔ اللہ کریم مصطفیٰ کے منہ مبارک کے صدقے سے ہر جنگ میں مجھے فتح عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا وکھا دے سانوں جلوہ حضور دا، مولا وکھا دے سانوں جلوہ حضور دا۔ مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ اور بنانا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ اور بنانا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، نقشہ وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا۔ اور جب میں نے لفظ اچھا کہنا ہے نا، اچھا تے تسی بازو اچھے کرنا ہے، جب میں لفظ اچھا کہنا ہے، آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی، ذرا میلاد دا مولوی بنا لئیے نا، آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی، سارے نبیاں تو اچھا، سارے
نبیوں تو اونچا رتبہ حضور دا سارے نبیوں تو اونچا رتبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اور زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر بھئی زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر بھئی بڑیاں شانہ والا بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا بڑی ایمان افروز گل ہے تے دل دا زنگ اتر جائے گا گل سنیا جے اساں پیار نبی پاک دی ذات نال کرنا ہے بس ساڑھے ایک بڑے اعلیٰ بزرگ حضرت برہان الدین فاروقی فرماندے ہوندے سن نبی پاک دی ذات نال جڑیے تے امت بن دیئے تے جدو تھلے بندے نال جڑاں گے تے پھر قواریت بنے گی آپ سیدھا نبی پاک دی ذات تے کیوں نہ جڑ جائیے لو سرکار دی گل سنو ایمان تازہ کرو روڑے ہی مکے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات ببرکات سرکار نو ایک دفعہ خبر ملی کہ نالے کی علاقہ ہے قبیلہ بنو مستلق کیڑا قبیلہ ہے وہ مدینہ شریف تے حملہ کرن لگے نے قبیلہ بنو مستلق مدینہ شریف تے حملہ کرن لگے ہیں جدوں سرکار نو خبر ملی وہ مدینہ پاک تے حملہ کرن لگے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنی انٹیلیجنس بھیجی اپنے بندے حضور نے تیار رکھے سرکار نے اپنی انٹیلیجنس بھیجی کہ پتہ کر کے آؤ وہ واقعی ساڈے تے حملہ کرن لگے نے مدینہ شریف تے اور میں تانوں بار بار یہی دس رہا جڑے اسرائیلی نے یہودی اور سہونی انہاں دا اگلا ٹارگٹ مدینہ پاک ہے ترکی دے صدر نے ایویں نہیں گل کیتی ترکی دے صدر نے جڑی گل کیتی انہوں سمجھ کے تے رونا چاہیے ترکی دا صدر کہندا ہے اگر غزہ ہم نہ بچا سکے تو مدینہ بچانا مشکل ہوگا ایتھے کفر نو روکاں گے تے کفر تاں رکے گا جی اساں کٹھے ہوواں گے اتحاد دی سب تو زیادہ اس وقت امت نو ضرورت ہے سب تو زیادہ اتحاد دی تے اساں تا بابے فرید نو منن والے ہیں بابا جی نو کسی نے کینچی دیتی بابا جی بڑے اچھے لوہے دی کینچی ہے قبول کرو آپ نے فرمایا میں نو کینچی نہ دو میں نو تحفہ دینا ہے میں نو سوئی دیو کیونکہ کینچی دا کام کٹنا ہے سوئی دا کام جوڑنا ہے آپ جوڑن والے بننا ہے توڑن والے نہیں بننا حضرت بریدہ اسلمی حضور دی جڑی انٹیلیجنس سی انہاں دے سربراہ سا حضور نے فرمایا جاؤ چیک کرو جلدی کرو جا کے کیا وہ قبیلہ واقعی مدینہ پاک تے حملہ کرن لگے حضرت بریدہ اسلمی اپنی ٹیم نو لے کے پہنچے خفیہ چیکنگ کی تھی وہ اپنی تلواراں نو ریتی شیتی پھیر رہے سن نیزے اپنے چیک کر رہے سن تیراں نال اپنے نشانے ٹھیک کر رہے سن انہاں نے انہاں دی گل بات سنی تے پتہ لگیا بھئی اے تاں ہفتے دے وچ حملہ کرن والے نے جلدی جلدی آئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا دشمن تیار ہے ہفتے دے وچ انہاں نے مدینہ پاک تے حملہ کر دینا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو جدو پتہ لگیا ہفتے دے وچ مدینہ پاک تے حملہ ہو رہا ہے سرکار نے اس سے لمحے حضور نے فرمایا وہ ساڈے تے حملہ کیوں کرے اساں آپ حملہ کریں گے جرأت والے نبی نے سرکار نے اپنا لشکر تیار کیتا اس سے لمحے اگلے دن وہ صبح نہ پٹھے وڈی جاندے ہن ڈنگراں دے انہاں کے ہفتے بعد ہی جانا ہے نا جانوراں دے قبلہ پیر الطاف صاحب حضرت قبلہ پیر نثار احمد چشتی صاحب تشریف لے گئے چلو انہاں دی تائید حاصل بڑے بڑے بزرگ بیٹھے اچھا وہ صبح نہ اپنے پٹھے وڈی جاندے ہن تے حضور دے صحابہ کرام پہنچ گئے جاندے ہی لتریشن شروع کر دیتی تو لتریشن شروع ہوئی اگے لا کے پجے اچھا انہاں چو کچھ پکڑے گئے تقریباً 600 بندے وہ کفار دے قابو آ گئے اچھا باقی جڑے سن وہ کو دوڑ گئے کچھ مارے گئے ایک صحابی رسول بھی شہید ہوئے وہ جڑے گرفتار ہوئے نا انہاں دے وچ وہ جڑا سردار سی حارث بن ابی زرار اس دی صاحب زادی وہ بھی گرفتار ہو گئی اچھا وہ بی بی جس وقت گرفتار ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارگاہ وہ بی بی دا نام سی حضرت برہ
बिनत हारिस बिन अबी ज़िरार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने वो 600 जड़े बंदे पकड़े गए सन, हजूर ने अपने सिहाबा दे विच वंड दिते, एक एक सिहाबी नूं एक एक, चलो इन्हां नूं तुसीं वरतो, अपने काम लवो, इन्हां कोलों खिदमत कराओ। 5000 बकरियां भी काबू आईयां, माले गनीमत 2000 ऊंट भी आए, सरकार ने सब वंड दिते। वो जड़ी बीबी ही ना, वो हाकिम वक्त दी बेटी हारिस बिन ज़िरार दी, सरकार ने अपने गुलाम, उन्हां दा नाम सी हजरत साबित बिन कैस बिन शुमास रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजूर ने वो जड़ी बेटी ही सरकार दी उन्हां नूं देती। हजूर ने फरमाया साबित बिन कैस तू मेरा बड़ा अजीम मुजाहिद आदमी सी, उन्हां दियां होर कई गल्लां ने फिर किते सुनावांगा। हजूर ने फरमाया तेरी खादिमा है, ले जाओ। बड़ा दिलचस्प वाकया है और दिल दा जंग उतर जाएगा। वो सहाबी रसूल उस बीबी नूं लैके अपने घर आए, उन्होंने जदों उस बीबी दी तरफ देखा ना, ते देखदे ही समझ गए बई ये कोई आम बीबी नहीं है, ये तो किसी बड़े सरदार दी बेटी लगदी है। उन्होंने कहा बई गल सुन बीबी, मैनू इवें लगदा भी तू किसी सरदार दे घर दी है। उन्हें कहा हाँ, मैं सब तो बड़े सरदार उथों दे हारिस बिन अबी ज़िरार दी बेटी हाँ, साडे नाल ही जंग सी तुहाडी, मैं गिरफ्तार हो गई हाँ, दसो तुसीं क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा मैं तां पूछ रहा बीबी तू सरदार कर दी है, ते मैं हजूर दा एक मुजाहिद हाँ, ते मेरा तेरा इत्थे गुजारा नहीं होना, तू इदां कर बई बदले मुकातबत कर ले, मतलब है वे बई आपां ना तय कर लेने आ, मैं तेन कुछ नहीं कहंदा, तू जा सरकार दी बारगाह च, मैनू ना जिहाद लई ज़िरा दी लोड़ है, तलवार दी लोड़ है, मैनू तू 9 औकिया सोना चांदी दे दे, मेरे लो तू आजाद। उन्हें कहा जी हजूर है तो तुसीं बड़ी मेहरबानी की, बड़ी करम नवाजी फरमाई, ते तुसीं चीज़ भी थोड़ी मंगी, हालांकि मैं सरदार दी बेटी सा, मेरी तो बहुत बड़ी कीमत मांग सकते हो, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं अपने बाप को मंगवा देनी हाँ, मैं उन्हें जानी सरकार नूं अर्ज करांगी हजूर इन्ना मेहरबानी फरमाओ, ए माल मेरे घरों मंगा दो, मेरा बाप दे देगा, कोई मसला नहीं उहदे लई। उन्हें फरमाया ठीक है, उन्हें क्या चिट बना दो। हजरत बर्रा ने जदों कहा ना जी हजूर मैनू मेहरबानी करो चिट बना दो, हजरत साबित बिन कैस ने चिट बना दी थी, वो लैके टुर पई हजूर दी बारगाह च भी मैं कोई रियायत लवां सरकार कोलों, कोई बंदा भेजणगे मेरे कबीले चों ये सोना चांदी मंगा देणगे। अच्छा उधरों जड़ा हारिस सी ना सरदार, ओनू राज किसी ने दस दिता तू किधर भजया जाना है, बस तेरी बेटी तो गिरफ्तार हो गई हजूर को। उन्हें कहा अच्छा मेरी बेटी गिरफ्तार हो गई, उन्हें पता किया गल तो ठीक है। उन्हें कहा मैं अपनी बेटी नूं छड्ड के तो नहीं किते जा सकता, अपनी बेटी नूं छुड़ा के लियावांगा, तो मेरी गैरत दा मसला है। उन्हें उथों सोना चांदी बकरियां भेडां ऊंट जो जो कुछ सी ना इकट्ठा किया, कोई सोना चांदी घरे बचा के रखा ते बहुता लै आंदा। अच्छा बड़ी लुत्फ वाली गल है, जदों मदीना शरीफ आ रहा ही ना, ते कोई 9 मील दूर मदीना शरीफ तो ओदे दिमाग च एक ख्याल पाता शैतान ने, एक ख्याल आ गया। ख्याल की आया कि अगर मैं सारा कुछ ही लै गया, ये तो मेरे 2 ऊंट भी है ने नस्ली, जेड़े मैं डेरे ते बन्ने हूं, 2 ऊंट सन उहदे कोल बहुत तगड़े, उदां दे ऊंट पूरे खित्ते अरब च नहीं सकते, एडे तगड़े ऊंट। उन्हें कहा जे ये मैं लै गया मुसलमाना ने तो नहीं छड्डने, जिन्ना कुछ लै गया वो तो उन्होंने रख लेना, क्योंकि मेरी बेटी तो मैनू इदा मिलनी नहीं, सब कुछ देना पेगा। ओनू की पता ही अगे बारगाह हो रहे, और दुश्मना ने उन्हें अपना समझा बादशाह तरह सिस्टम, उन्हें जनाब उन्हें क्या मैं 2 ऊंट लुका ना दिया किते, वो इदा किया उन्हें वादी हकीक दे पिछे एक पहाड़ सी, पिछे लै गया, उन्हें वेख्या चारे पासे कोई वेखता नहीं रहा, कोई नहीं वेख रहा, वो पिछे लै गया, पिछे ले जाके एक गार जिहा लभ्या, उहदे विच उन्हें बन दिते, चेक किया कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, उहदे उत्ते उन्हें कोई सोना चांदी भी थोड़ा जिहा रख दिता। उन्हें कहा चलो कुछ ना कुछ तो माल बचेगा ना, वो बचा के ध्यान नाल रख के फिर नबी पाक दी बारगाह च हजूर सानू माफी दे दो। सरकार ने फरमाया अच्छा कादी माफी? हजूर असां ना गलत कीता तुहाडे बारे च,
असां जिहड़ी जंग करनी कीती, तैयारी कीती, साजिश कीती, इरादा तुहानू पहले ही पता लग गया, साड़ी फैंटी शैंटी पूरी लग गई है, बंदे साडे फड़े गए ने ते बहुत रगड़ा निकल चुकिया है, 600 बंदे हुण तुहाडे कोल ने, मैं हुण हजूर आया, मेरी बेटी इत्थे गिरफ्तार है, मैनू बाकियां दा तां नहीं पर मेरी बेटी तां छड्ड दिओ ते आ मैं माल भी ले आया। हजूर ने फरमाया तेरी बेटी का फैसला तो करेगा साबित बिन कैस। देखो अदल देखो, हजूर ने फरमाया मैं चुके फैसला कर चुके हैं, उसके हवाले कर चुके हैं, ये फैसला तो करेगा। हजूर उन्होंने बुलाओ, इन्नी देर नूं बेटी आ गई, उन्हें आंदे ही अपने बाप को पछाण लिया ते अर्ज कीता हजूर है मेरा बाप है, मैनू पर्ची दे दी साबित बिन कैस ने, तुसी मेहरबानी करो, मेरा बाप वो रकम की अदायगी कर देगा, उन्होंने मैनू आजाद कर दिता है, अगर मेरा बाप पर्ची के मुताबिक पेमेंट कर दे आजाद। हजूर ने फरमाया ठीक है, अगर उन्होंने फैसला करता है मैनू कोई एतराज नहीं, लेकिन उन्होंने बुलाओ तो सही। सरकार ने बुलाया हारिस साबित बिन कैस, हाँ भाई। हजूर ने पूछा मेरे गुलाम दस तेरा की प्रोग्राम है, उन्होंने कहा हजूर बाकी साडा मुआहदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, मैं पर्ची बना दी है, अगर ये माल दे देंगे ने मैनू कोई एतराज नहीं। सरकार ने फरमाया हाँ भाई, ऐ हाकिम सरदार हारिस बिन ज़िरार, पर्ची दे मुताबिक माल देने का इरादा है। ओदे ज़हन च आया पर्ची ते पता नहीं की कुछ लिखा है, उस ज़हन दे विच आया भी किते को बड़ा माल ना लिखा होवे, को तो मतलब सारियां मेरियां जायदादां ते सारे भी मैं सरदार जो हां ते किते इस हिसाब नाल ना लिख दिता होवे। वो कहने लगे हजूर गल है पर्ची पुर्ची रहन दिओ, ऐ जिन्नियां भेडां बकरियां सोना चांदी माल, अच्छा हालांकि उन्होंने थोड़ा जिहा मंगिया ही, वो 2-4 ऊंठां नाल पूरा हो जाना ही। उन्होंने कहा जी जिन्ना कुछ मेरे को है सी ना हजूर सारा रख लो, मैं जो कुछ मेरे को है सी मैं सारा ले आया, मेरे को और कुछ नहीं। अच्छा जदों उन्हें कहा ना जो मेरे को है सी मैं सारा ले आया, अच्छा सरकार मुस्कुराए ते हजूर ने फरमाया पीछे कोई शायद छड़ के तो नहीं आया, कहता हजूर एक रत्ती भी नहीं छड़ी, एक रत्ती भी नहीं, जो कुछ मेरे को सी मैं सारा ले आया। अच्छा तुसीं जेहड़े हसे हो ना इहदे विच बड़ा मजा है, बड़ा लुत्फ है, खुदा दी कसम इहदे विच, इहदे विच ही सारा ईमान है। क्यों है तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट क्यों आई है, क्यों है, क्यों इसलिए कि अजे वाकये दा कईयां नूं पता नहीं होएगा अगों, लेकिन तुसीं मेरी गल करन तो पहले समझ गए हो कि भाई सरकार जदों मुस्कुराए ना क्यों मुस्कुराए, तुसीं ये गल समझ गए हो भी इत्थे नबी पाक दी शान जाहिर होएगी। खुदा दी कसम ईमान है कि नबी पाक दी शान नूं अन्ने वाह मन लेना, मुस्तफा करीम दी अज़मतां नूं मन लेना, और गल अजे पूरी होई नहीं तो पहले पता लग गया है इत्थे नबी पाक दी शान दा इजहार होएगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, हमारे हजरत की बड़ा चिश्ती साहेब आप सरजमीन लाहौर से तशरीफ ला चुके हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ बैठिए बैठिए तशरीफ रखिए। मैं इन्हें समीम कल्ब से खुशामदीद कहता हूँ, बड़ा लंबा सफर करके आए हैं किबला चिश्ती साहब, और मैं इस बात पे अपनी ये जो हदीस पाक पेश कर रहा हूँ मैं इस पे ख़त्म भी करता हूँ क्योंकि अब पीछे अहले इल्म आ चुके हैं। मैं गल खत्म करना लेकिन एदे विच जड़ी चस है ना है लुत्फ, मैं चाहना वो जाया ना हो, वो गल पूरी हो लैंदे हो, बैठो ईमान ताज़ा करो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने पूछा हाँ भाई पीछे कोई और शायद तू की कह रहे हैं, हजूर पीछे एक रत्ती भी कोनी, जिन्ना कुछ मेरे को माल सी ना हजूर मैं सारा ले आया, जो भेडां जो बकरियां जो ऊंट जो सोना चांदी हजूर मैं सारा ले आया। लो किबला ईमान ताज़ा करे जे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए ते हजूर ने फरमाया अच्छा तू सारा माल ले आया है, वो जड़ा वादी अकीक दे विच वादी अतीक चो वो जड़ा पहाड़ दे पीछे 2 ऊंट बन के आया है वो किदे ने, वो पहाड़ दे पीछे जड़े 2 ऊंट बन के आया है वो किदे ने, ये निगाह मुस्तफा है। इसलिए हम कहते हैं अरशां फरशां ते चर्चे दुर्रे यतीम दे,
فرشاں فرشاں تے چرچے درے یتیم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے بھی رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں اور رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں لکھ واری صدقے جائیے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم تے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے اچھا جی ہن اور لطف دے بادشاہ تواڈے کول آ گئے نے تے ترنم تا اینا تے ختم ہے اگلی گل اے کرن گے میں وہ گل مکا دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا وہ جڑے دو اونٹ پیچھے بن کے آئے ہیں وہ کدے نے پھر اور وہ ہی ویلی نال کام گیا نال ہی حضور مینوں معافی دے دو میں کچھ اور سمجھیا سی ایتھے گل کچھ ہو رہی میں کچھ اور سمجھتا رہا ایتھے گل کچھ ہو رہے حضور مینوں معافی دے دو مینوں اجازت دو میں نہ ہونے ہی جانا تے میں جا کے نہ وہ دو اونٹ بھی ہونے لے آؤں اے بھی لے لو حضور دو اونٹ بھی لے لو تے آپ میری بیٹی جڑی انہوں آزاد کر دے سرکار نے فرمایا ہم تیرے وہ دو اونٹ بھی دیکھ رہے ہیں گھر میں جہاں جہاں تو نے مال چھپا کے رکھا ہے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہنے لگے حضور میں نے اجازت دو اے میرے غلام اتھے نے میں جڑا کرے مال پیا ہے وہ بھی لے آواں وہ جڑا اونٹوں پیچھے بننے حضور میں وہ بھی لے گا میں ہنے آیا اے مال ایتھے ہی رہے گا اے بیٹی بھی ایتھے بیٹھی رہے واہ میرے آقا کریم حضور سرکار نے فرمایا ایسا مال دا کی کرنا ہائے ہائے واہ رحمت للعالمینی میرے سرکار دیا سخاوتاں تے رحمتاں حضور نے فرمایا تو ایداں کر وہ جڑا کرے تیرا مال پہ آئے وہ بھی تیرا وہ پہاڑ دے پیچھے جڑے تو تگڑے دو اونٹ بننے نے نا جی میں دے اونٹ تو سمجھتا ہے کوئی نہیں وہ بھی تیرے آج جڑا تو ایتھے لے کے آیا ہے یہ بھی تیرا تے حضرت ثابت بن قیس نے دیکھے حضور نے فرمایا ثابت ایداں کر اے جڑا پرچی تے تو سونا چاندی لکھیا ہے نا اے تینوں میں اپنی جیب چو دے دینا تو انہاں نوں ویسے بھی ہاتھ کیا رحمت مصطفیٰ ہے کیا عطا مصطفیٰ ہے کیا مقام مصطفیٰ ہے سرکار جیسا کیویں کوئی سرکار نے فرمایا تیرا مال ہے جڑا تیری بیٹی دا خرچہ نہیں میں اپنی جیب چ دے نو اوکیا سونا چاندی ثابت ہے تینوں میں اپنے لوں دیاں گا انہاں دی بیٹی نو آزاد کرو نہ کہ حضور میں تواڈے کولوں کون ہونا لین والا میری کی مجال میں آزاد کیتا جاؤ بھائی لے جاؤ سرکار نے فرمایا اپنا مال بھی چکو مسجد نبی شریف چوں بکریاں بھیڑاں سب لے جاؤ سونا چاندی بھی لے جاؤ دو اونٹ بھی لے جاؤ بیٹی بھی اپنی لے جاؤ لو اگلی گل اس کو بھی لطف والی اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے وہ جڑے صحابی حضرت ثابت بن قیس راضی برضا ادھر انہوں نے اپنی بھیڑاں بکریاں مال چکوایا اپنی بیٹی نو نال لیا برا نو باہر جدو نکلے نا مسجد نبی شریف تو باہر جدو بوئے تے پہنچے ہائے ہائے بوئے تے پہنچ کے انہوں نے جڑی صاحبزادی حضرت برا انہوں نے اپنے باپ و سردار حارث نو پکڑ لیا تے بیٹی اپنے باپ نو پکڑ کہیں گے پتہ کی کہن دی ہے ابا جی اذهب الى بیتک وان ارجع الیک ابا جی توڑا رائے آؤ تو ہی جاؤ صدا کار انی اختار اللہ و رسول میں اللہ تے دے رسول نو اختیار کر لیا میں جو چاندی ہوں وہ میں بیخ لیا میں نبی پاک دی ذات نو چھڑ کے نہیں جاواں گی میں حضور دی غلامی چ رہاں گی مسجد نبی شریف دی صفائی کر لاں گی ایتھے خدمت چ رہاں گی میں نہیں جاواں گی کیوں اے باپ اگر تیرے قبیلے دے ہاتھ دشمن دی کوئی بیٹی آندی تسی کی کر دے تے سرکار دے غلام نے میرے نال کتنی عزت کی تھی میری انہاں میں نے دیکھ کے کہہ دیتا تو کسے سردار دی بیٹی ہے جا تے سرکار نے کنی کرم نوازی کی تھی اور میرے حصے جڑی قیمت سی سرکار نے اپنے پلوں دیتی تے تیرا مال بھی نہیں رکھیا تیرے اونٹ بھی نہیں رکھے تے ویخ بھی رہے نے
تو میں سرکار نو چھڑ کے کدھر چل جاؤں؟ میں حضور نو چھڑ کے نہیں جاؤں گی۔ باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اچھا جدو باپ نے دیکھا کہ میری بیٹی تا میری نہیں رہی، انکار کرتا ہے میرے نہ جان کا، اتھوں واپس مڑیا بیٹی دے نال واپس تے سدھا سرکار دے قدم تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور جی میں میری بیٹی دے قلب نو ایمان دی روشنی نال منور کیتا ہے، حضور میرے سینے نو بھی اسلام دی دولت نال روشن کرنا۔ حضرت حارث بن ابی زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، صحابی رسول بن گئے۔ یہ میرے سرکار دے اخلاق نے۔ جدوں صحابی رسول بنے سرکار نے فرمایا ہون تا تیرا مقام بڑھ گیا ہے، نال ہی رون لگ پے۔ پوچھا ہوں روندے کیوں؟ جی عرض کیتا حضور میں ایک اور تمنا کرنا چاہنا، لو گل آگئی مکن تے یہ دے وچ ہی راز ہے۔ حضور میں معافی منگنا تو اڈے کولوں، میرے تے ایک کرم نوازی اور کر دیو۔ سرکار نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کیتا حضور گل ہے میں اپنے قبیلے دا سردار تے میری بیٹی ایتھے لوکاں دے گھراں وچ کام کرے، خادمہ بن کے ایتھے جھاڑو پھیرے، حضور میں تھوڑی جی عزت مہربانی اور دے دیو۔ فرمایا کی چاہیے دے؟ حضور میں قبیلے دا سردار ہاں، تسی سارے جہاناں دے سردار ہاں، تسی مہربانی کرو میری بیٹی نو اپنے نکاح چ قبول کر لو، اب میری عزت بڑھ جائے گی، اے ام المومنین بن جائے، مومنہ دی ماں بن جائے، انہاں دی شان بڑھ جائے گی، میری عزت اور بڑھ جائے گی۔ ایڈے لجپال کریم سرکار نے فرمایا جے تو یہ تمنا کیتی ہے تے سانو تیری یہ خواہش بھی قبول ہے۔ پھر میرے سرکار پورے وقار دینا پوری انہاں نو عزت دین دی خاطر سونے انداز میرے سرکار برات لے کے گئے، پوری عزت نال انہاں نو بیاہ کے لے آئے تے او بی بی حضرت برا جدو سرکار انہاں نو بیاہ کے اپنے گھر لے آئے حضور دی زوجہ بنی تے سرکار نے انہاں دا نام بدل کے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دی اس بی بی دا نام کی ہے؟ بی بی دا زوجہ محترمہ دا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی عبادت گزار سن۔ سرکار تہجد ویلے ویکھیا تے سجدے سن، حضور فجر دی نماز پڑھا کے آئے تے سجدے سن، حضور اشراق پڑھ کے آئے تے سجدے سن، حضور چاشت پڑھ کے جدوں آئے دوپہر دے ٹائم تے ادوں بھی سجدے تے سرکار نے فرمایا حضرت جویریہ نے اینا لمبا سجدہ، اینی عبادت، اینے وظیفے کی پڑھنی ہے؟ حضور میں ذکر کرنی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا تو اے اگر وظیفہ کر لے نا، چھوٹا جا وظیفہ سارا دن کوئی وظیفہ کری رکھے یہ دے برابر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ بعدد خلقہ ورضاء نفسہ وبزینت عرشہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اے اینک وظیفہ اگر کوئی کر لوے پورے دن دیاں عبادتاں نہ ہوگی۔ تو اے وظیفہ بھی دستا گل ختم ہوگی، ایک پیغام رہ گیا تھے، وہ پیغام پتہ کی ہے؟ اے وہ نسبت دا پیغام ہے، جتوں میں گل شروع کی تھی اتھی وہ پیغام پتہ کی ہے؟ جتوں گل شروع ہوئی سی اتھی وہ پیغام پتہ کی ہے؟ وہ جڑے 600 حضور دے صحابہ کرام سے وہ جنہاں نو ایک ایک بندہ لبیا ہی، وہ جنگی قیدی ہن کام لیندے ہن، جدوں سرکار دا بیاہ ہویا نا اگلے دن وہ سارے 600 صحابہ کرام کٹھے ہو گئے، سرکار نے نہیں انہاں نو کچھ فرمایا، عشق اپنے راہ آپے لب لیندے ہیں۔ 600 صحابہ کرام جنہاں دے گھراں چوں قیدی سن 600 کٹھے ہوئے تے کٹھے ہو کے رل کے کہن لگے ہائے ہائے، رل کے کہن لگے اوے بیلیو اوے اگے گل ہور سی ہن گل ہو رہی، ہائے ہائے کوئی بندے میری گل تک پہنچ گئے، انہوں نے کہا وہ اگے گل ہور سی اوے ہن گل ہو رہی، انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا اگے جنگی قیدی سن پھڑ کے لے آئے سن اور کٹ مار باقی چیزاں اور ٹھیک ہے سارے معاملے، قیدیاں کو گھرے کام بھی کرائے جاندے نے، پانڈے بھی دھوائے جاندے نے، پالش بھی کرائی جاندی ہے، پٹھے بھی وڈھائے جاندے نے، اور اگے جنگی قیدی سن، اور کل دا حضور دا بیاہ ہو گیا ہے، ہن حضور دے سہرے نے، ہائے ہائے ہائے،
اور سرکار دے سورے نے حضور دے سسرالی نے سرکار دا اس گھر چ بیاہ ہو گیا ہے اس خاندان چ بیاہ ہو گیا ہن آپ انہاں کولوں کم کرائیے پانڈے بجائیے نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کی نسبت ہو گئی ہے اس خاندان کے ساتھ ان کے کسی بندے سے کام نہیں لیں گے اگلے دن 600 بندوں نے مل کر 600 کے 600 بندے آزاد بھی کر دیے ان کی بکریاں اور بھیڑیں وہ بھی آزاد کر دی اللہ اکبر یارو جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ نسبت مصطفیٰ ہے جس کی حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے جس کی حضور کے ساتھ کلمے کی نسبت ہے جس کی حضور کے ساتھ امت کی نسبت ہے ہم محبت کریں گے پیار کریں گے اس نسبت کا حیا کریں گے اور آخری دم تک آپس میں امت کو جوڑنے کا کام کرتے رہیں گے آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں اے سارے دوست بھی مل کے پڑھیں گے تاکہ حضور دی بارگاہ قبول ہو جائے تو قبول ہو گئی تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں آقا تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے مجھ کو ہر چیز ملی ذکر نبی کے صدقے مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے آؤ آؤ کرم والوں کے غلاموں سے ملے آؤ آؤ کرم والوں کے غلاموں سے ملے اور شہنشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے اور بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے